سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کوئی بھی عامل ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جعلی ہے، کٹارا ہے، پٹارا ہے، لوٹے والا بابا ہے، پیلے والا بابا ہے، تیلے والا بابا ہے، اس کے ساتھ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے شرعی اصول سے۔ جو جا رہا ہے پیسے خود دیتا ہے، طے کر کے دیتا ہے یا نہیں؟ تم اتنے شریف تو نہیں ہو، میرے پاس بھی آتے 10 روپے زیادہ تو نہیں نکلتے، کون لاتے کروڑوں روپے لا کے میرے لاکھوں جیب میں ہدیے کے طور پہ؟ کروڑ پتیوں سے بھی لاکھ روپے نکلتے تو بڑی بات ہے۔ ہر چیز طے کر کے لیے جاتی، کیا لے گئے؟ جب شرط کے ساتھ تو شرط جائز ہے، شرط طے ہوئی، اب اس کو شفا ملے یا نہ ملے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بندے نے کوشش کی، اب یہ ماہر نہیں تھا، یہ ضامن ہے، لیکن ماہر تھا ضامن نہیں ہے۔ ماہر تھا تو ضامن نہیں ہے اور ماہر نہیں ہے تو اب ایک سوال اس سے یہ کہ جب کوئی چیز طے کر کے لی جائے تو یہ چوری ہو سکتی ہے؟ یہ امانت ہے، خیانت ہے، کیا ہے؟ اس نے طے کر لیا میں تمہارا علاج کروں گا، اتنے پیسے لوں گا، اتنے دے دو۔ اب یہ لاکھوں طے کرے، اس کو آپ جعلی شرعن نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ حرام نہیں ہے۔ اب یہ حلال کو حرام سمجھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ شریعت اس پر کمٹمنٹ ہوئی آپ دونوں کی، اور کمٹمنٹ کے بعد جو پیسہ لیا گیا ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ تو بعد میں کہتا ہے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا۔ یہ کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، نہیں تھی تم سے میں نے پیسے لے لیے، علاج کر رہا تھا تم اس کے دربار۔ تو یہ جتنے بابے بیٹے ہیں تو تم کیوں زیادہ دیتے ہو؟ تم علاج کے لیے جا رہے ہو نا، جادوگر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہو، تو جب جادوگر کے پاس جادو سے علاج کراؤ گے تو شرع اس کو بھی ناجائز نہیں کہتی۔ جادو کروانے پہ شرع حرام کہتی، علاج کے لیے آپ کو حرام، شرع اس کو ناجائز نہیں سمجھتی۔ لیکن آپ کسی جادوگر سے کسی پہ جادو کروانے جاؤ گے یہ حرام ہے، لیکن آپ اگر اپنا علاج کرنے جاؤ گے اس کو شریعت حرام نہیں کہتی، اس کی اجازت دیتی ہے۔ حتیٰ کہ سیکھنے کے لیے اس کو توڑنے کے اس کی بھی اجازت دیتی ہے شریعت۔ لنڈن یونیورسٹی والوں نے اس کو اسلامی اس میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی قول نہیں ہے، انہوں نے اصول فقہ سے اٹھایا اس مسئلے کو۔ جو جادو وہ سکھائیں گے کس چیز کے؟ رد سحر کے لیے، تو کون سا؟ ہمارے اصول سے اٹھا کے سکھا رہے ہیں، تم کہتے ہو اسلام پر عمل نہیں کرتے یا شریعت پر۔ سکھائیں گے جادو مگر ڈالا اسلامی اس میں، تو اب سمجھ میں آئی کیوں ڈالا ہے، کس کی فقہ میں؟ تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں سے، اور یہ کوئی کسی سے کوئی ایمان کی کمی نہیں آتی کہ کوئی جادوگر سے علاج کر کے اس کا ایمان کم ہو گیا، فضول بات ہے۔ یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، یہ ایک علاج ہے اور ہو سکتا ہے۔ کسی کافر سے دم کروانا یہ ناجائز نہیں ہے، کسی یہودی سے دم کروانا یہ حرام نہیں ہے۔ پہلے کچھ پڑھ کر آؤ۔ چلو میں ایک روایت بتاتا ہوں۔ ایک یہودن تھی، وہ حضرت عائشہ پہ دم ڈال رہی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کا کلام پڑھ کر دم ڈالو۔ یہ یہودی کی زبان سے جو اللہ کا کلام پڑھے جائے گا اور وہ دم ڈالے گی، اس سے وہ جادو نہیں بنتا، یہ ابوبکر صدیق فرماتے۔ اور یہ کہتے ہیں جب نیت غلط ہو جائے تو یہ جادو ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا چاہتا بے شرم مسڑی ہے، تیرے سے تو گدھا بھی اچھا ہے اس ٹائم میں، اس لیے تو گدھا بنا ہوا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ ٹھیکیداروں کا حال ہے۔ دیکھو آج حال کیا ہو گیا، یہی وجہ ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار اور اچھا سمجھو گے تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ اور کبر سے انسان شریعت کے مسائل غلط بتاتا ہے، انکار کرتا ہے، یہ تکبر کی برائی ہے، یہ انسان کو کافر بناتی ہے۔ حسد انسان کو تباہ و برباد، حق تسلیم کرنے نہیں دیتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے آپ اپنا ایمان بچاؤ، ہمارا خیر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، ہمیں تمہارے مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے۔
اناڑیوں کے اس میں کوئی جو ہے نا دلیلیں نہیں مانی جاتی، اپنا ایمان بچاتے ہو، جب پاگل ہو جاتے ہو یہ ہو جاتے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تعصب کے بچ جائے۔ آپ ایک کتے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کل تمہارا ایک مسلمان بھائی جلے گا ایک آدھ۔ تو اس علم میں ہر چیز میں مہارت کو مانا جائے، اس میں ہماری مہارت ہے۔ جس چیز کو ہم کہیں اس میں کہ بھائی یہ کفر ہے تو اس کو کفر آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو فقہ یہی کہتی کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس پہ فتویٰ ہے۔